بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مارچ میں پھر سے مارچ کی خبریں زیر گردش ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں ایک بار پھر حکومت کے خلاف صف بندی کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کے خلاف اگلا دھرنا دینے کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس بار اپوزیشن کی دیگر دو بڑی جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی علامتی ساتھ دینے کی بجائے مولانا فضل الرحمان کا کھل کر ساتھ دینے کا ارادہ ظاہر کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون شہباز شریف کی لندن سے واپسی پر حکومت کے خلاف تحریک کے لیے حتمی لاہ عمل طے کرے گی، لیکن اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے پرانے گلے شکوے دور کیے جا رہے ہیں۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بار نہ تو مولانا فضل الرحمان کے ارادے اچھے ہیں، نہ ہی حکومت کے ارادے اچھے ہیں۔ حکومت نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ درج کرنے اور انہیں گرفتار کرنے کے ارادے ظاہر کیے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کے قریبی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس بار دھرنا فیصلہ کن ہوگا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کی تحریک کا حصہ بننے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کو خدشہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر اس بار اکیلے نکلے تو وہ بازی مار سکتے ہیں۔ مہنگائی اور دیگر عوامی مسائل کی وجہ سے لوگ ذہنی طور پر حکومت سے جان چھڑانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ شہباز شریف کی مارچ کے اوائل میں واپسی متوقع ہے۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بیان دیا۔ مارچ میں مارچ ہو یا مارچ اپریل میں ہو، یہ تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک مشترکہ اور ایک کنسنسس کے ساتھ ایک پروگرام بنانا چاہیے احتجاج کا۔ اس بارے میں یہ ذمہ داری پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بڑی جماعت ہے اور اس کے صدر جو ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے۔ ہم یہ آنے والے دنوں میں کوشش کریں گے کہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان ایک جگہ پہ بیٹھیں اور بیٹھ کے موجودہ صورتحال میں کس طرح سے اس نالائق اور نااہل حکومت سے نجات حاصل کرنی ہے اور کس طرح سے اس ملک کی اکانومی کا جو بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کا ریوائول کرنا ہے، کس طرح سے عام آدمی کے ریلیف کے لیے جدوجہد کرنی ہے، اس کا طریقہ کار جو ہے وہ مشترکہ طور پہ مولانا فضل الرحمان کے گلے کو ہم دور کریں گے اور مولانا کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات کو جو ہے وہ حل کریں گے۔ اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں تو ان کو دور کر کے پوری اپوزیشن کو اس ملک کے عوام کے لیے اور اس ملک کے لیے ایک پلیٹ فارم اور ایک نقطے کے اوپر جب اکٹھا ہونا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن کی دو بڑی سیاسی جماعتیں اس بار بھی حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے پوری طرح سنجیدہ ہے؟ کیونکہ مسلم لیگ نون مارچ میں مارچ کرنا چاہتی ہے، یا پھر اپریل میں مارچ کرنا چاہتی ہے، یا پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو اکتوبر میں ان کے دھرنے کے ساتھ ہوا تھا۔ اپوزیشن میں بظاہر اس حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ موجود ہے، یعنی اعتماد کا فقدان ہے۔ دوسری طرف حکومت نے بھی مارچ میں مارچ کی اطلاعات کی تصدیق کر دی ہے اور تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہلکی پھلکی موسیقی جاری رہے گی۔ شیر رشید نے اس حوالے سے آج پھر ایک میڈیا سٹیٹمنٹ دیا کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی۔ دیکھیں، مارچ میں جو مرضی مہم چلا رہے ہیں، عمران خان 5 سال پورے کرنے جا رہا ہے، یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہوگی مارچ میں، لیکن کوئی مارچ پاس نہیں ہو رہا۔ عمران خان یہی ہے اور وہ 5 سال تک رہے گا، اور نواز شریف آ نہیں رہا اور مریم جا نہیں رہی۔ اگر کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس پر حکومت کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے، یہ حکومت فیصلہ کرے گی۔ اور جہاں تک یہ افواہیں اڑائی جا رہی ہیں، دیکھیں، عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جس نے خود تسلیم کیا کہ ہم سے آٹے اور چینی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ کوئی لیڈر اس طرح نہیں کرتا۔ اور یہ کیبنٹ کی میٹنگ 2 دن تاخیر اس لیے ہوئی ہے کہ اچھی پرپوزلیں ڈسکس ہو رہی ہیں، ورنہ ہمیشہ منگل کو ہوتی ہے۔ یہ اب کل کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی جس میں کہ ہم نے بجلی کی جو آئی ایم ایف کی کنڈیشن ہے، بجلی کی قیمت نہیں بڑھا رہے، گیس کی قیمت نہیں بڑھا رہے، اور ضروریات زندگی کی قیمتوں پر پرائم منسٹر خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے حکومت اور اپوزیشن رابطے میں ہے تو پھر پیچھے تو کوئی کسر ہی نہیں رہ گئی نا۔ میں تو کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کوئی کچھ نہیں کرنے جا رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے کیا، مولانا نے کچھ کیا، دھرنا دیا تو وہ دھر لیا جائے گا۔ اس دفعہ پرانی طرح حکومت اور اپوزیشن دونوں طرف سے مارچ میں مارچ کے حوالے سے تیاریاں شروع ہیں۔ ایک مارچ روکنے کی، دوسرا مارچ کرنے کی تیاری کریں۔ ذرائع کا دعویٰ یہ ہے
کہ اس بار مولانا فضل الرحمان اسلام آباد پہنچے یا دھرنا دینے میں کامیاب ہو گئے تو پھر وہ حکومت کے لیے بہت شدید مشکلات پیدا کریں گے۔ ماضی قریب میں مولانا فضل الرحمان نے جو دھرنا دیا تھا اس کے حوالے سے یہ اطلاعات موجود ہے کہ انہیں کچھ انڈرسٹینڈنگ کے تحت واپس بھیجا گیا، لیکن وہ انڈرسٹینڈنگ پوری نہیں ہوئی۔ تو اس بار مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو زیادہ مشکلات پیدا کریں گے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان پر مقدمہ دائر کرنے کی دھمکی تو دے رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جیسی قادر شخصیت کی گرفتاری کے حوالے سے حکومت کے اندر بھی مختلف رائے پائی جاتی ہے، اور حکومتی اراکین کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی گرفتاری بھاری پڑ سکتی ہے۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مارچ میں سیاسی ماحول گرم ہو جائے گا، سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ جائے گی۔ حکومت بھی یہ چاہتی ہے کہ سیاسی ماحول میں گرمی ضرور پیدا ہو تاکہ لوگوں کی اصل ایشو سے توجہ ہٹائی جا سکے، اس لیے دونوں طرف سے مارچ کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی نہیں چاہ رہی کہ مختلف سیاسی جماعتیں ان کے خلاف متحد ہو کر میدان میں آ جائیں اور حکومت کے لیے مشکلات اور بڑھ جائیں۔ اس لیے پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی اہم شخصیات کے خلاف اگلے 2-3 ہفتوں میں نئے کیس سامنے لانے کی بھی تیاری جاری ہے، اور ذرا یہ بھی کہتے ہیں کہ مارچ سے پہلے بھی بہت سی اہم گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ پروگرام میں اور بھی ہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہیں ہائی لائٹ۔ لیڈ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بالکل 0% ہے، وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، وہ وہاں معاف کرنا، یہ لیڈز جو ہے نا بریڈ فورڈ کے پاس شہر، صحیح اور وہاں مطلب کشمیری بڑی تعداد میں بریڈ فورڈ اور لیڈز میں، تو وہ لندن سے لیڈز کی طرف لیڈ کریں گے۔ میرے کپتان کی بات سنی، میرے کپتان فکر مند ہیں، تشویش میں ہیں، پریشان ہیں، غصے میں ہیں کہ ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ کدھر ہے نیا پاکستان۔ مجھے اس تشویش اور غصے کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر عوام پریشان ہوگی، مشکل میں ہوگی، مہنگائی سے پریشان ہوگی، بے روزگاری کے عذاب میں پھنس جائے گی، تو ان کو سکون میں لانا، آسانیاں دینا وزیر اعظم کا کام ہے۔ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل نیگوشیٹ کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے، اور ابھی ایک دفعہ پھر آنا ہے جب بجلی، گیس اور سیلز ٹیکس کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے، کیونکہ ٹیکس اتنا نہیں اکٹھا کر سکے جتنا ٹارگٹ آئی ایم ایف نے دیا تھا۔ تو اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت خلق خدا جس کرب سے گزر رہی ہے، ایک ڈسکنیکٹ ضرور وہاں پر نظر آتا ہے۔ آپ اب اپنا شو دیکھ لیں، آپ ابھی ایک لال رومال اپنے کندھے پر رکھ لیں، یقین کریں، اور ہاتھ میں آپ جو ہے نا کوئی گلاب کا پھول چڑھا دیں، اور آپ تعریفیں کریں ان کی حکومت کی۔ آپ سے اچھا اینکر ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا، یہ بولیں گے کامران شاہ سے اچھا اینکر کوئی نہیں ہے، اور آپ کے شو کو یہ ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے، اور آپ کے چینل کو یہ جو ہے پروموٹ بھی کریں گے۔ دیکھیے میڈم سپیکر، یہ بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ کل عمران خان صاحب میڈیا کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے، یہ بھی چھوڑ دیں کہ ان کی گورننس پرفارمنس کا کیا حال ہے، یہ بھی چھوڑ دیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں جب بندہ ہو تو اس کا کچھ اور کہتا ہے، اپوزیشن میں جب ہو تو کچھ اور کہتا ہے، اور یہ ایک طریقہ کار ہے۔ حکومت میں ہو کر اس کے کچھ اور اقدامات ہوتے ہیں، اپوزیشن میں ہو کر کچھ اور اقدامات۔ اور بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا 24 فروری کو لندن کے مقامی ہاسپٹل میں دل کا آپریشن ہوگا۔ ڈاکٹروں نے ان کے آپریشن کی تاریخ دے دی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اس بات پر راضی کر لیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیٹی مریم نواز کے بغیر آپریشن کرا لیں۔ انہیں بتایا گیا کہ فی الحال مریم نواز کا لندن آنا ممکن نہیں ہے۔ حکومت ان کا نام یعنی مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے پر تیار نہیں، اور عدالت نے بھی اس کیس کے لیے جو تاریخ مقرر کی ہے وہ 25 تاریخ دی ہے، اور اس بات کا امکان زیادہ ہے کہ مریم نواز اپنے والد کے آپریشن کے وقت ان کے قریب موجود نہ ہو۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس سے پہلے اپنی بیٹی مریم نواز کے بغیر آپریشن کرانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس بات پر بضد تھے کہ جب ان کا آپریشن ہو تو مریم نواز ان کے قریب ہو۔ مریم نواز اپنے بھائیوں کی نسبت اپنے والد کے انتہائی قریب ہے اور انہیں بہت عزیز ہے۔ نواز شریف اپنے بیٹوں کے حوالے سے اتنے جذباتی نہیں ہے جتنا اپنی بیٹی مریم نواز کے حوالے سے۔ یہ فیملی ذرائع اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مریم کو وہ پریورٹی دیتے ہیں، اور مریم ان کی پولیٹیکل جانشین بھی ہے۔ اب ذرا یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو آپریشن کے لیے ان کی والدہ نے راضی کیا۔ نواز شریف کی والدہ 2-3 روز پہلے لندن گئی تھی، اور انہوں نے لندن پہنچ کر نواز شریف کو یعنی اپنے بیٹے کو اس بات پر قائل کر لیا ہے
کہ وہ جلد سے جلد آپریشن کرائے، جس کے بعد ڈاکٹروں سے ڈیٹ مانگی گئی۔ نواز شریف کی والدہ چند روز قبل لندن پہنچی تھی اور انہوں نے نواز شریف کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ آپریشن کے لیے حامی بھرے اور اس بات کی ضد چھوڑ دیں کہ جب تک مریم نہیں آئے گی وہ آپریشن نہیں کرائیں گے۔ تو نواز شریف نے اپنی والدہ کی بات مان لی ہے اور اس کے بعد ان کے ڈاکٹروں کو آپریشن کا سگنل دے دیا گیا۔ تو نواز شریف کے ڈاکٹروں نے آپریشن کے لیے 24 فروری کی تاریخ مقرر کی ہے اور شریف فیملی کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کا 24 فروری کو لندن کے مقامی ہسپتال میں دل کا آپریشن ہوگا اور اس موقع پر ان کی والدہ اور دیگر عزیز و اقارب تو ان کے ہمراہ موجود ہوں گے اور ان کی دوسری بیٹی جو کہ اسحاق ڈار کی بہو ہیں وہ بھی لندن پہنچ گئی ہیں اور جبکہ مریم نواز وہ ان کے خاندان کی واحد شخصیت ہوگی جو کہ اپنا نام ECL ہونے کی وجہ سے اور عدالتی کیس کی وجہ سے لندن نہیں جا سکیں گی، یا پھر حمزہ شہباز ہے جو کہ نیب کی تحویل میں ہے اور نیب نے گرفتار کر رکھا ہے اور جوڈیشل ریمانڈ پر ہے۔ یہ دو شخصیات ہوگی، ان کے علاوہ نواز شریف کی ساری فیملی نواز شریف کے اسپتال کے وقت ان کے قریب ہوگی اور ذرائع کا دعویٰ یہ کہ آپریشن ڈاکٹروں کے مطابق یہ بہت کریٹیکل آپریشن ہے اور اس آپریشن کے میں نواز شریف کے دماغ کو خون سپلائی کرنے والی شریانوں کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے جو براہ راست دل سے ہو کے گزرتی ہے۔ تو بہرحال یہ ٹیکنیکل میڈیکل ٹرمینالوجی ہے، لیکن بتایا یہ گیا کہ نواز شریف کے دل کے عارضے کے بعد یعنی اس آپریشن کے بعد ہی ان کا پلیٹلیٹ والا مسئلہ اور ان کو جو بیماری ہے کہ ان کو پلیٹلیٹ تیزی سے گرتے ہیں اس کا علاج ہوگا۔ نواز شریف صحت یاب ہوئے تو پھر انہیں مزید علاج کے لیے امریکہ لے جایا جا سکتا ہے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ ہوئے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی۔ بریک کے بعد حاضر خدمت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ منصور علی خان نے اپنے پروگرام میں انٹرو دیا اور سوال پوچھا کہ نیا پاکستان، ہاں سب کہتے ہیں جی کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نیا پاکستان کہاں ہے، تو کیا وزیر اعظم پاکستان کو اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے؟ یہ سوال اٹھا رہے ہیں اینکر پرسن منصور علی خان۔ بڑا پلان قسم کر کے یہ کئی چینل جو پروپیگنڈا پہ لگی ہوئی ہیں وہ مائک پکڑ کے پہنچتے ہیں جی غریب آدمی کے پاس، بتائیں جی حالات آپ کے اچھے ہیں، مہنگائی ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں مہنگائی ہے، کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ اگلا سوال یہ ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ نے میرے کپتان کی بات سنی۔ میرے کپتان فکر مند ہیں، تشویش میں ہیں، پریشان ہیں، غصے میں ہیں کہ ان سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ کدھر ہے نیا پاکستان۔ مجھے اس تشویش اور غصے کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر عوام پریشان ہوگی، مشکل میں ہوگی، مہنگائی سے پریشان ہوگی، بے روزگاری کے عذاب میں پھنس جائے گی، تو ان کو سکون میں لانا، آسانیاں دینا وزیر اعظم کا کام ہے، حکومت کا کام ہے، اور آپ وزیر اعظم ہیں، آپ حکومت ہیں۔ تو پھر اے میرے کپتان، آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ اے میرے کپتان، یہ آپ ہی تو تھے جنہوں نے عوام کو بتایا تھا کہ نیا پاکستان پرانے پاکستان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ پرانے پاکستان میں چور، ڈاکو، لٹیرے حکمران ہیں اور نئے پاکستان میں ایماندار حکومت ہوگی۔ پرانے پاکستان میں حکمرانوں کی چوری کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے، نئے پاکستان میں کوئی مہنگائی نہیں ہوگی۔ پرانے پاکستان میں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں، نئے پاکستان میں نوکریوں کی بارش ہوگی۔ یہ آپ ہی تھے جس نے عوام کو اچھے مستقبل کے خواب دکھائے تھے، خوشحالی کے وعدے کیے تھے۔ تو پھر اے میرے کپتان، آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ پاکستان کا نوجوان اس ملک میں وہ نظام دیکھنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ کسی پاکستانی کو ملک سے باہر نوکریاں ڈھونڈنے جانا نہیں پڑے گا۔ وہ پاکستان بنے گا کہ باہر سے انشاءاللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ میرے کپتان، یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ پاکستان کے حالات اتنے اچھے ہو جائیں گے کہ لوگ باہر سے نوکریاں ڈھونڈنے پاکستان آیا کریں گے۔ لیکن جب باہر سے لوگوں کا آنا تو درکنار، گھر والوں کے لیے نوکری کے لالے پڑ جائیں، 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بجائے لاکھوں لوگ 1.5 سال میں بے روزگار ہو جائیں اور یہ سلسلہ کہیں رکتا ہوا بھی نظر نہ آئے، تو پھر اے میرے کپتان، آپ سے کیوں نہ پوچھا جائے کہ کدھر ہے نیا پاکستان؟ دیکھیں، یہ نیا پاکستان نہیں تو اور کیا ہے، جہاں حکمرانوں کو انجیکشن لگے تو حوریں نظر آتی ہیں اور عوام کو انجیکشن لگے تو انہیں چڑیلے، بھوت اور جن دکھائی دیتے ہیں۔ یہ نیا پاکستانی تو ہے،
جس میں وزیر اعظم ہاؤس کی بحثیں نیلام کر کے ملک کو ترقی کی شاہراہ پر ڈالا گیا. تو ہم ترقی تو کر رہے ہیں. یہ نیا پاکستان ہے جہاں وزیر اعظم اپنے سیاسی مخالفین سے ہاتھ تک ملانا پسند نہیں کرتے. یہ نیا پاکستانی تو ہے جہاں خواب برائے فروخت ہے. دنیا بھر میں لوگ پیسے خرچ کر کے فلم دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں حکومت روزانہ عوام کو ایک نئی فلم دکھاتی ہے اور بالکل مفت. پھر ٹرک کی بتیاں دکھائی جاتی ہیں، پھر تسلیوں اور دلاسوں کی لوریاں دے کر سنا دیا جاتا ہے. تو کیا ہوا اگر نوکریوں کی بارش نہیں ہو رہی؟ کیا ہوا اگر $200 ارب نہیں آ رہے؟ ہمارے پاس کون سا موجود تھے تو نہیں آئے. تو کیا ہوا؟ کیا ہوا جو مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے؟ کیا ہوا اگر 2 نہیں 1 پاکستان کے نعرے پر عمل نہیں ہو رہا؟ تو بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کدھر ہے نیا پاکستان. بھئی خان صاحب نے نیا پاکستان بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن نیا 9 دن اور پرانا 100 دن ہوتا ہے. اگر لوگوں کو نیا پسند نہیں آ رہا اور پرانا زیادہ اچھا لگ رہا ہے تو اس میں خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ خان صاحب کو تو یہ کہنا چاہیے کہ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ نیا پاکستان اسی کو تو کہتے ہیں جہاں وعدے تو کیے ہو مگر انہیں پورا کرنے پر کوئی پابندی نہ ہو. آگے بڑھتے ہوئے ہمارے دوست ہیں جو کہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر ضرور لاتے ہیں جن کے اوپر تجزیہ بنتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس بار وہ کیا فرماتے ہیں. گلے شکوے بھی ہیں ان کو، اور گلے شکوے ان سے ہی ہیں جن کی وہ مدح سرائی بھی کرتے ہیں، تعریفیں بھی کرتے ہیں. حکومت کی بہت ساری پالیسیوں کو ہمارے دوست ایڈوکیٹ کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان پر سوال بھی اٹھاتے ہیں. واچ دس. لیڈ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو بالکل 0% ہے. وہ کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہیں، وہ وہاں معاف کرنا، یہ لیڈز جو ہے نا بریڈ فورڈ کے پاس شہر، صحیح اور وہاں مطلب کشمیری بڑی تعداد میں بریڈ فورڈ اور لیڈز میں، تو وہ لنڈن سے لیڈز کی طرف لیڈ کریں گے. آپ یار کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. ابھی آپ کو خبر دے کے ہٹا ہوں کہ انہوں نے اپنی بوڑھی والدہ کو بھی وہاں بلا لیا ہے اور ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور مسلم لیگ کی جب بات آپ کریں یا شہباز شریف خاندان کی شریف خاندان کی بات کریں تو وہاں معاف کرنا نواز شریف بھی لیڈر ہے، باقی سارے جو ہے یعنی ان کے فالوور ہیں. تو ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے. لیکن آج صابر شاکر صاحب اسی سے جڑی ہوئی بات، اور بڑا ہمیں ہر سطح پر یہ سوال وزیر اعظم عمران خان ہوں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ہوں، DGISI جنرل فیض ہوں، یا اور ریاستی ادارے ہوں، یا بڑے بڑے معتبرین ہوں جو دوسرے اداروں میں ہیں، لوگ سب کے بارے میں ایک سوال پوچھ رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ آپ سے پوچھ لوں، اور اگر آپ کے پاس جواب ہے تو دے دیں کہ آیا ملک کو بدعنوانوں، لوٹ مار کرنے والے چوروں ڈاکوؤں سے پاک کرنے کا ارادہ جو ہے ترک کر دیا گیا ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، آیا ریکوریز جو کرنی تھی وہ پروگرام اب ٹھنڈ پروگرام میں تبدیل ہو گیا؟ نمبر 3، آیا یہ صرف اور صرف وقتی طور پر ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا گیا لوٹ مار کے الزامات کو؟ کوئی بندہ سیریس اور سنسیئر نہیں تھا کہ یہ جو چور اور ڈاکو ہیں جنہوں نے ملک کا حشر کر دیا ہے ان پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان سے ریکوریز کی جائے. تو اس وقت جو تاثر یہ ہے کہ یہ چیپٹر اب کلوز ہے، صرف باتیں ہی ہیں، کچھ صابر شاکر صاحب کر لیں یا غلام چند کر لیں. شاعر دراصل یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ انہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا، اور جتنے الزامات لگائے گئے یا لگوائے گئے وہ محض الزامات تھے. دوسرے الفاظ میں اداروں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ اس سارے معاملے میں انوالو تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی رسائی طاقتور حلقوں تک ہے. اب انہی طاقتور لوگوں سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، حالانکہ یہ سوال صرف حکومت سے پوچھا جانا چاہیے. یہ سوال حکومت سے ہو سکتا ہے، اداروں سے سوال کرنا بنتا نہیں ہے. احتساب کرنا فوج کا کام نہیں ہے، نہ فوج نے اس کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے. احتساب کے لیے حکومت موجود ہے، ادارے موجود ہیں. سب سے اہم کام حکومت کا ہے. الزام تراشی کرنے والے تو حکومت میں ہیں. ہاں صاحب آئے تھے جنہوں نے بڑے الزام لگائے تھے، تو ہاں صاحب نے جب جو الزام لگائے ان کی تھیوریاں لوگوں نے بائے کر لیں. اب وہ حکومت میں ہیں تو اپنی تھیوریاں خود ہی پروف نہیں کر پا رہے. تو حکومت سے یہ سوال بنتا ہے، لیکن اداروں پر سوال کھڑے کرنے کا مقصد یہ تاثر دینا ہے کہ سابق حکمرانوں پر الزامات ان کی بنا پر لگائے گئے. یہ سب کو پتا ہے کہ ہاں صاحب کو طاقت اور حلقے اقتدار میں لے کر آئے، لیکن
آ گئے تو کام کس نے کرنا تھا؟ طاقتور حلقوں نے تو کرنا نہیں تھا، کام تو حکومت نے کرنا ہے۔ تو جب الزامات ہی جھوٹے، بے بنیاد اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر ہوں تو پھر چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ تو دراصل شاعر یہ ماننے کی کوشش کر رہا ہے کہ الزامات محض الزامات ہی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں اور ان کو استعمال کیا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور پیپل پارٹی کے رہنما ہیں نبیل گبول، انہوں نے کچھ اہم باتیں کی ہیں، ان کا یہ والا کلپ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہے۔ کیا کہا نبیل گبول نے، دیکھتے ہیں، واچ دس۔ آپ اب اپنا شو دیکھ لیں، آپ ابھی ایک لال رومال اپنے کندھے پر رکھ لیں، یقین کریں، اور ہاتھ میں آپ جو ہے نا کوئی گلاب کا پھول چڑھا دیں اور آپ تعریفیں کریں ان کی حکومت کی۔ آپ سے اچھا اینکر ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا، یہ بولیں گے کامران شاہد سے اچھا اینکر کوئی نہیں ہے، اور آپ کے شو کو یہ ڈسٹرب بھی نہیں کریں گے اور آپ کے چینل کو یہ جو ہے پروموٹ بھی کریں گے۔ او بھائی، سچی بات سننے والا کوئی نہیں ہے، سچی بات جب آپ کہیں گے تو آپ کا حال بھی نبیل گبول جیسا ہو جائے گا، جیسا نبیل گبول کا حال ہے، یا جیسے دوسری پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ کون تھا، مسلم لیگ نون کا وہ بیچارہ غائب ہی ہو گیا، ظفر الحق نام تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ سچی بات کوئی سننا نہیں چاہتا ہے، تو آپ لوگ سچی باتیں بتاتے ہو۔ لیکن نبیل بھائی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو بڑے سٹرونگ ہیں، فوج ان کے ساتھ ایک پیج کے اوپر، ان کو خطرہ کس چیز کا ہے؟ عوام کچھ بھی کہتی ہے، وہ ہی از دی اسٹرانگسٹ پرائم منسٹر اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو۔ کمزور ترین پرائم منسٹر ہے، 6 بجے کے بعد یہ پرائم منسٹر نہیں رہتا ہے، کمزور ترین پرائم منسٹر ہے۔ 6 بجے سے پہلے تک یہ پرائم منسٹر ہوتا ہے، 6 بجے کے بعد یہ پرائم منسٹر نہیں رہتا ہے، اور جتنے بھی یہ ڈائریکشنز ہیں، جتنے بھی یہ جو نکالتا ہے آرڈرز، یہ 6 بجے کے بعد نکالتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ کو دن کے ٹائم پہ کوئی آرڈرز نکالتے ہوئے نظر نہیں آئے گا پرائم منسٹر ہاؤس میں۔ تو بھائی میرے، ایک انسان انجیکشن پہ چل رہا ہے، ایک انسان جو ہے وہ مجھے بتائیں کہ اس کی جو ذہنی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے خلاف ایک شخص کو بات کرتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتا ہے، اپنے وزیروں کو ہٹا دیتا ہے، اپنے وزیروں کو جو ہے وہ کہتا ہے جاؤ فلانے کو گالیاں دو، سکھاتا ہے اپنے وزیروں کو کہ یہ اس طرح کی گالیاں دو۔ جو شخص جو ہے کہتا ہے سوشل میڈیا میں اور ٹی وی ٹاکس میں جاؤ اور گالیاں دو لوگوں کو، اس شخص کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان جو ہے اس وقت اپنی ذہنی کیفیت جو ہے وہ کھو چکا ہے، اس وقت وہ مینٹل ہے، اور ایک نیوکلیئر پاور کنٹری کا جو بٹن ہے وہ نیوکلیئر بم کا ہاتھ اس ایسے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے جو 6 بجے کے بعد جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہ غلطی سے وہ نیوکلیئر بٹن نہیں دبا دے۔ بھائی خدا نخواستہ بھائی نبیل بھائی کیسی باتیں کریں۔ علی نواز جس طرح خان صاحب کو اپنے مخالفین کے ساتھ بہت محبت ہے، اسی طرح ان کے مخالفین یعنی جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی خان صاحب کے ساتھ اظہار محبت سے بالکل نہیں چوکتے، خاص کر پیپل پارٹی والے، یعنی عبد القادر پٹیل وہ اسمبلی میں نہیں چھوڑتے اور نبیل گبول ٹاک شو میں معاف نہیں کرتے۔ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے انجیکشن اور ہوروں والی بات پتہ نہیں مذاق میں کہی ہوگی یا پھر واقعی کوئی سچا واقعہ سنایا ہوگا، لیکن سیاسی رہنما یا سیاسی جماعتیں اس واقعے کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں، خاص کر ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے ہاتھ تو کوئی بٹیرا لگ گیا ہے، اور وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شام کے بعد خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہتے۔ یہ زو مانی بات ہے جس کا مطلب میرے نزدیک کچھ اچھا نہیں ہے۔ تو خان صاحب کے نظریات، ان کے انداز حکومت سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے دعووں وعدوں پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ان کے کردار پر سوال اٹھانا مناسب نہیں۔ وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، خان صاحب خود کو سب کا وزیر اعظم سمجھے یا نہ سمجھے، مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس وقت 22 کروڑ عوام کو وہ لیڈ کرتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر ہیں۔ تو اس وقت عوام کی قسمت اور باغ ڈور انہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرف چاہے انہیں موڑ دیں۔ تو میں یہ نہیں مانتا کہ شام کو 6 بجے کے بعد وہ وزیر اعظم نہیں رہتے، یہ بلو دا بیلٹ بیشنگ ہے۔ اس سے تاثر یہ ملتا کہ شاید وہ ہوش میں نہیں رہتے۔ تو میرے نزدیک پیپل پارٹی کو اس معاملے میں ہاتھ تھوڑا ہولا رکھنا چاہیے۔ سلیکٹڈ تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن کردار پر، کسی بھی لیڈر کے کردار پر انگلیاں اٹھانا مناسب نہیں، چاہے وہ زرداری صاحب ہو، نواز شریف ہو یا پھر وزیر اعظم عمران خان ہو۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے
اور میں ہوں افتخار کاظمی. آگے بڑھتے ہیں اور میڈیا پر جو کویسچن اٹھ رہے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں. ارشاد بھٹی تجزیہ نگار ہیں, رپورٹ کارڈ میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اس حوالے سے تجزیہ دیتے ہیں. واچ ارشاد بھٹی. دیکھیے میڈم سپیکر, یہ بات لمبی ہو جائے گی, اس لیے یہ چھوڑ دیں کہ کل عمران خان صاحب میڈیا کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ ان کی گورننس پرفارمنس کا کیا حال ہے, یہ بھی چھوڑ دیں کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ حکومت میں جب بندہ ہو تو اس کا کچھ اور کہتا ہے, اپوزیشن میں جب ہو تو کچھ اور کہتا ہے, اور یہ ایک طریقہ کار ہے. حکومت میں ہو کر اس کے کچھ اور اقدامات ہوتے ہیں, اپوزیشن میں ہو کر کچھ اور اقدامات کرتے ہیں. عمران خان کہہ کیا رہے ہیں کہ یہ بڑی مزے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں میڈیا میں مافیا موجود ہے. میڈیا باقاعدہ منصوبہ بندی سے میرے خلاف لگا ہوا ہے. میڈیا میں پچھلے ادوار کے نوازے ہوئے لوگ ہیں جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں. مائک پکڑ کر پوچھتے ہیں مہنگائی ہے, لوگ کہتے ہیں ہاں ہے. اگلا سوال ہوتا ہے کہاں ہے نیا پاکستان, اور یوں لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. چند چینلز میرے اور میری حکومت کے خلاف جھوٹا پراپیگنڈا کر رہے ہیں. مجھے اور میری اہلیہ کو پتہ بھی نہیں تھا, میڈیا نے ہماری علیحدگی کروا دی. میرے خلاف جھوٹی خبر لگائی اور چلائی گئی. پیمرا کے پاس گیا, وزیر اعظم ہوں مگر ابھی تک انصاف نہیں ملا. ملک معاشی بحران میں ہے اور میڈیا IMF کے حوالے سے غلط خبریں چلا رہا ہے. سی پیک کے حوالے سے گمراہ کن پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ملائیشیا سعودی عرب کے حوالے سے غلط خبریں پھیلائی گئی ہیں. برطانیہ میں بھی ایسی خبریں نہیں شائع یا نشر نہیں ہوتی جیسے ہمارے ہاں. میڈیا اکثر بے قابو ہو جاتا ہے اور میڈیا کو کنٹرول کریں گے. اب یہ ہیں عمران خان صاحب کے گلے شکوے اور بے بسی میڈیا کو لے کر. دوسری طرف شہباز شریف صاحب کا عمران خان کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ بھی ہے, اور باقی ہر دوسرا شخص جب خلوت میں یہی گلے شکوے کرتا ہے کہ یار جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ خبر لگا دیتا ہے, خبر نشر کر دیتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کسی ادارے کے پاس جائیں تو انصاف نہیں ملتا, دادے کے مقدمے پوتے بھگت رہا ہے. اور ہم جو عام عوام ہیں ان کو تو چھوڑ ہی دیں. اب جھوٹی خبریں جھوٹے پراپیگنڈے سے سارے تنگ ہیں. تو اب عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں, ان کے پاس سب وسائل ہیں, سب اختیارات ہیں. برائے مہربانی کچھ اور نہیں کر سکتے تو حد کے عزت قانون کو ہی بہتر کر لیں. 3 ماہ میں فیصلہ یا 6 ماہ میں فیصلہ, ورنہ جج ذمہ دار یا ورنہ کسی کو ذمہ داری دے دیں. اگر جھوٹ رک سکتا ہے, اگر جھوٹا پراپیگنڈا رک سکتا ہے تو عمران خان صاحب جو چاہتے ہیں کر لیں پلیز اللہ کے نام پہ. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو حد کے عزت قانون بہتر کر لیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر رونے دھونے گلے شکوے وزیر اعظم ہو کر نہ کریں, کیونکہ ورنہ پھر چپ بھی کر جائیں تو زیادہ اچھا ہے. تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب چھوڑ دیں کہ وہ پوزیشن میں میڈیا کیسا. دیکھیں سوال یہ ہے کہ جنہوں نے خود سوشل میڈیا کو پروپیگنڈا کے ٹول کے طور پر استعمال کیا ہو, مین اسٹریم میڈیا کا استعمال مخالفین کی کردار کشی کے لیے کیا ہو, تو میڈیا کو یعنی اوورآل جو میڈیا ہے اس کو استعمال کر کے لوگوں کے ذہن بنائے ہو, ان کا مائنڈ سیٹ چینج کیا ہو, یا اسے کہتے ہیں برین واش کیا ہو, تو جن کا اپنا دامن اس حوالے سے داغدار ہو وہ میڈیا کے حوالے سے حد کے عزت کے قوانین یا دیگر قوانین کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. اگر حکومت کے خلاف فیک خبریں چل رہی جو حکومت کو شکایت ہے, تو پھر جو ان کے مخالفین سیاسی مخالفین ہیں ان کے خلاف جو خبریں چل رہی ہیں وہ کون دے رہا ہے, وہ بھی فیک خبریں ہیں. تو دونوں طرف سے سوشل میڈیا کا استعمال ہے. تو ایک اپوزیشن کی سوشل میڈیا ہے, مختلف جماعتوں کی, حکومت کی بھی ہے, تو دونوں ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں. آج اگر حکومت حد کے عزت کا قانون سخت کر دے, ججوں کو مزید اختیارات دے دے, پابندیاں لگا دے, تو پھر حکومت اپنے سیاسی مخالفین پر الزام تراشی کیسے کر سکے گی. تو اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو آگ ہم دوسروں کے گھروں میں لگانے کی کوشش کرتے ہیں وہ آگ آپ کا اپنا گھر بھی جلا سکتی ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ حکومت سوشل میڈیا کے حوالے سے یا مین اسٹریم میڈیا کے حوالے سے صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, اپنے ووٹر سپورٹر کو ایک مواد دے رہی ہے, قانون سازی نہیں کر سکتی, کیونکہ قانون بنائیں گے تو کل کو خود یہ بھی پھنسیں گے. جس طرح نیب والے یعنی جنہوں نے نیب بنائی تھی اور چیئرمین نیب کو اختیار دیے, وہ آج ان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. یعنی نہ نیب ہوتی نہ چنگل میں پھنستے, تو کل جنہوں نے نیب بنائی تھی وہ آج اس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں. تو جو آج سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر پابندیاں لگائے گا, کل کو اسے خود بھی جواب دینا پڑے گا. تو سوشل میڈیا اور مین اسٹریم میڈیا پر جو اٹیک ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ صرف دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے, اور میڈیا کھیل کر
اہم ایشو سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، ورنہ قانون تو پہلے سے موجود ہے اور حکومت طاقتور ہوتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ سارے قوانین بنائیں گے میڈیا کے حوالے سے، چاہے وہ ڈیفیمیشن کا قانون ہو، مطلق عزت کا یا کوئی اور قانون ہو، تو خود بھی تو آئیں گے، خود بھی تو پھنسیں گے، ان پر خود بھی اطلاق ہوگا۔ تو جو حکومت جس کا پرسیپشن یہ ہے کہ وہ الزام تراشی پر ہی چل رہی ہو، وہ اپنا پلیٹ فارم کیسے خراب کرے گی؟ آگے بڑھتے ہیں اور پیپل پارٹی کے ہم رہنما مصطفیٰ نواز کھوکھر گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں، واچ دس۔ جو انہوں نے آئی ایم ایف سے ڈیل نیگوشیٹ کیا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے اور ابھی ایک دفعہ پھر آنا ہے جب بجلی، گیس اور سیلز ٹیکس کی قیمت میں اضافہ ہونا ہے، کیونکہ ٹیکس اتنا نہیں اکٹھا کر سکے جتنا ٹارگٹ آئی ایم ایف نے دیا تھا۔ تو اس وقت عوام کی جو صورتحال ہے، جو اس وقت خلق خدا جس کرب سے گزر رہی ہے، ایک ڈسکنیکٹ ضرور وہاں پر نظر آتا ہے۔ اس وقت جو عوام، ایک متوسط طبقے کا آدمی، جو غریب آدمی جس صورتحال کا شکار ہے، یہ اپوزیشن کے لیے ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے۔ آئیڈیل اپرچونٹی دو لحاظ سے، ایک یہ کہ آپ باہر نکل کر عوام کو ان ایشوز کے اوپر اور ایشوز کی سیاست کے اوپر آپ اپنے ارد گرد اپنے بیانیے کے اوپر لے کر آئیں اور پھر اس سے ایک جدوجہد کا آغاز کریں۔ حکومت، اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کو مجبور کرے اس چیز پہ کہ یا تو وہ اپنی پالیسیز کو تبدیل کرے، عوام دوست پالیسیز بنائے، اور اگر اپوزیشن مجبور نہیں کر سکتی اس چیز پہ تو حکومت سے پھر جان چھڑائے اور ایک متبادل بیانیہ اور ایک متبادل ایک لوگوں کے مسائل کا حل ان کے سامنے رکھے۔ یہ ایک آئیڈیل اپرچونٹی ہے۔ اور اس وقت آپ میر صاحب دیکھیں گے کہ ہمارے اس وقت ملک میں یونیورسٹیز جو ہیں، کیمپسز جو ہیں، وہاں پر نوجوان بہت گفتگو کر رہے ہیں۔ اسٹوڈنٹس نے اپنے حقوق کے لیے ایک مارچ بھی کی، لاہور میں سب سے بڑا انہوں نے اجتماع کیا۔ تو پورے ملک کے اندر ایک ایسی کیفیت موجود ہے کہ جس کو اپوزیشن اگر اپنے حق میں استعمال کرنا چاہے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، تو وہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں کلیکٹیولی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اپوزیشن کی، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعت اس وقت عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے باہر نہیں نکلے گی، شاید عوام آگے نکل جائیں اور وہ جماعتیں۔ تو یہ آپ کو لگتا ہے سپرنگ آفنس آپ کا کامیاب ہو جائے گا؟ جو اس وقت حالات ہیں میر صاحب آن گراؤنڈ، جتنی لوگوں کی زندگی مشکل ہوئی ہوئی ہے، 1 کروڑ نوکری، 50 لاکھ بڑے بڑے خواب جو اس قوم نے بائی کیے، وہ تو لوگوں کے ٹوٹے ہیں اور ان کی زندگی بھی مشکل ہوئی ہے۔ اب وہ چاہتے بھی ہیں کہ کوئی ان کو ریلیف ملے، اور اگر ریلیف حکومت کی جانب سے ملنے کا اندیشہ تو دور دور کی بات، جب فائنینشیل انسٹیٹیوشن سارے کہہ رہے ہوں کہ 2022 تک کوئی چھٹکارا نہیں ملنا، آپ کی اکانومی شاید ہی 2% سے اوپر گرو کر سکے، تو ان سارے حالات کو تبدیل کرنے کی ضرورت تو ہے۔ عوام کو ریلیف تو چاہیے، عوام کو آپ زیادہ عرصہ تو انتقامی کارروائیاں، لوگوں کو جیل میں ڈال کر بیانیے کو ایک طرف موڑ کر اس طرف تو نہیں لگا۔ دیکھیے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس طرح حکومت کا گزارا صرف باتوں پر ہے، اسی طرح اپوزیشن بھی صرف باتوں پر گزارا کر رہی ہے۔ عملی طور پر اپوزیشن بھی اپنا وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو اسے کرنا چاہیے۔ نہ قانون سازی میں اپوزیشن کا کوئی بہت بڑا کردار نظر آتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے، یا پھر جو لوگ انہیں اکٹھا کر سکتے ہیں وقتی طور پر اکٹھا کرا لیتے ہیں، لیکن انڈیویجولی اپوزیشن کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ نہ عوامی مسائل کے حوالے سے اپوزیشن اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ اگر آپ 10-20 سال پیچھے چلے جائیں یا 5 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے جو سیاست کا طریقہ کار رہا ہے وہ یہ ہے کہ عوامی مسائل پر سیاسی جماعتیں باہر نکلتی ہیں، آواز بلند کرتی ہیں، حکومتوں سے مطالبات کرتی ہیں، ہاں وہ بجلی گیس کے بل ہوں یا بجلی گیس کی قلت ہو، پیٹرول پرائز ہو، عوامی ایشوز ہوں، تو جو بھی جس معاملے پہ عوام کے تحفظات ہوتے ہیں، اپوزیشن ان کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر اس کے اوپر بات کرتی ہے۔ حکومت کوئی بھی ہو، چونکہ وہ طاقتور ہوتی ہے، زور آور ہوتی ہے، تو آ جا کے اپوزیشن وہ رہ جاتی ہے جو حکومت پر چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہے۔ تو احتجاج بھی ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی رہی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بھی رکھا جاتا رہا ہے، لیکن اپوزیشن اپنا رول پلے کرتی ہے۔ لیکن آج کل کی سیاست یا اس وقت صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ اپوزیشن کو اس بات کا تو احساس ہے کہ اگر عوام کی نمائندگی نہ کی گئی تو پھر وہ اپنے جذبات اور احساس کا اظہار کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر اپوزیشن بھی اس وقت کچھ کرنے سے قاصر دکھائی دیتی ہے۔ تو سوائے باتوں کے کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ تو نظر آتا ہے، لیکن زمینی حقائق کچھ اور ہیں۔ ہاں، اپوزیشن اور حکومت میں ایک محاذ رائی ضرور نظر آتی ہے،
لیکن عوامی مسائل پر سوائے پوائنٹ سکورنگ کے کچھ نہیں ہو رہا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. سوشل میڈیا پر ہمارے پیجز کو فالو کریں اور اس پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں.